الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اس علمی نشست میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے یہ توفیق طلب کرتا ہوں کہ مجھے حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور ہم سب کو تمام حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت میں صحت، عافیت، تندرستی، ایمان اور سنت کے ساتھ رکھے، اور جب ہم میں سے کسی شخص کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان پر اور سنت پر اس کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 6 موضوعات سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہمارے لیے آسان بنائے اور ہم سب کے لیے اس گفتگو کو مفید بنائے، نفع بخش بنائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کا سوال کرتے ہوئے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گفتگو پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل بما علم علمہ اللہ تبارک و تعالی ما لم يعلم، کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو شخص جانی ہوئی باتوں کو عمل میں لاتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت کی وجہ سے اسے ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے جو وہ اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتابوں سے بہت کچھ نہیں پڑھا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں کسی کتاب میں ملتی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں، اللہ کے پہچان کی باتیں، اللہ کی محبت کی باتیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تشریح، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمارے سامنے اس انداز میں ان مثالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وہ مثالیں ہم نے کبھی نہیں پڑھیں، کسی کتاب میں نہیں دیکھیں۔ دراصل یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب ہم بھی اپنے علم پر عمل کریں گے، جتنا کچھ ہم نے جانا ہے، جو کچھ ہم جان رہے ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں کا علم عطا فرما دے گا جو باتیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جن کا ہمارے پاس علم موجود ہے، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کی اس علمی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آخری آیات کی تفسیر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ قالت الاعراب آمنا، دیہات کے رہنے والوں نے کہا آمنا، ہم نے ایمان قبول کیا۔ قل، اے محمد آپ ذرا ان سے کہہ تو دیجئے، لم تؤمنوا، تم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما اور اب تک نہیں داخل ہوا ہے الایمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، فرما برداری کر لو، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دراصل یہ آیت قبیلے بنو اسد کے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو قحط سالی کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایمان قبول کیا اور عرب کے کچھ لوگ آپ کے پاس اپنا مال لے کر آئے تھے، ہم اپنی جان لے کر آئے ہیں، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ قبول کر لیے گئے تو انہوں نے مدینہ کے راستوں کو گندہ کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنے سامانوں کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھا دیا، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور کہتے کہ دیکھیے آپ سے اس قبیلے والوں نے جنگ کیا، ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی، ہم آپ کے پاس اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں سب کو لے کر آئے ہیں، ہم نے آپ کے لیے خوب قربانیاں پیش کی ہیں۔ یعنی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ایمان لانے کا احسان جتاتے اور آپ سے صدقات کے مال طلب کرتے کہ ہم نے آپ کے لیے بہت قربانیاں پیش کی، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہمیں کچھ مال عطا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ دیہات کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ اے محمد آپ کہہ دیجیے کہ تم نے اسلام لایا ہے، تم نے ایمان قبول نہیں کیا، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان میں اور اسلام میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے کسی چیز کو سچا ماننا، ایمان کا مطلب ہے دل سے کسی چیز کو سچا ماننا۔ اللہ کو ہم نے اللہ کی تصدیق کی، اللہ پر ایمان لایا، دل سے ہم نے مانا کہ اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، غفور ہے، رحیم ہے، یہ ہم نے دل سے تسلیم کر لیا، یہ ہے ایمان۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں یہ مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں، یہ ہم نے تصدیق کی دل سے، یہ ہے ایمان۔ اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنا، یعنی ظاہری طور پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں ظاہری طور سے کسی چیز کو ماننا، ظاہر میں کہنا کہ ہاں بھائی ہم نے آپ کی بات مان لی، یہ اسلام ہے، لیکن دل سے سچا سمجھنا یہ ایمان ہے۔ تو جب ان دیہات کے رہنے والوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ تم نے ایمان نہیں لایا، تم نے دل سے سچا نہیں مانا کسی چیز کو، بلکہ تم نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا ہے کہ تم ظاہری طور پر نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم ایمان والوں کے ساتھ بھی رہتے ہو، تم کہتے بھی ہو کہ ہم نے ایمان لایا ہے، تو تمہارے اندر ظاہری طور پر اسلام موجود ہے لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن تم سنو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، تم اگر قرآن پر اور احادیث پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔ اگر تم ایک کام کرو گے اللہ تمہیں بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جیسے جیسے تمہارا اخلاص بڑھتا جائے اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے،
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها۔ یہ ایک ایسا قانون جس کے اوپر اگر مجھے 1000 جان ملے تو میں اپنی 1000 جانیں بیک وقت قربان کر دوں اللہ کے اس قانون پر جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جو ایک نیکی کرے گا ہم بدلے میں اسے 10 ثواب عطا کریں گے۔ اور اسی پر بس نہیں، قربان تو جائیے اپنے اس رب پر جو اس قدر مہربان ہے کہ اگلا قانون یوں بتاتا ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، لیکن جو گناہ کرے گا، جو برائی کرے گا، جو معصیت اور نافرمانی کرے گا، فلا یجزى الا مثلها، تو اسے برائی کا گناہ 10 نہیں ملے گا۔ ایک برائی کرو گے ایک ہی گناہ ملتا ہے، لیکن نیکی اگر ایک کرتے ہو تو بدلے میں ثواب 10 پاتے ہو۔ کیا ایسے رب پر قربان نہ ہویا جائے؟ کیا ایسے رب سے محبت نہ کی جائے؟ کیا ایسے رب کے سامنے سجدہ ریز نہ ہویا جائے؟ کیا ایسے رب کے لیے اپنا سب کچھ پیش نہ کر دیا جائے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایسے میں تو کہہ دینا چاہیے ان صلاتی، اے میرے رب میری تمام کی تمام بدنی عبادتیں، ونسکی میری تمام کی تمام مالی عبادتیں، ومحیای میری پوری کی پوری زندگی، ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین، سب آپ کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تسبیح، ذکر، دوسروں کی مدد، دوسروں کو سہارا دینا، دوسروں کے لیے کچھ کرنا، ہر وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ آپ کی رضامندی سے بڑھ کر اور کوئی چیز اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں آپ کی طرف دوڑ کر آیا ہوں۔ کیوں دوڑ کر آیا ہوں؟ لترضی، تاکہ میں آپ کی رضامندی حاصل کر لوں، آپ کی خوشی حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما دیا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا بدلے میں 10 پائے گا، لیکن جو ایک برائی کرے گا بدلے میں ایک ہی گناہ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر کو کم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بتائی کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں، حقیقت میں ایمان والے کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ 5 کام کرنے ہیں سچا ایمان والا بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے 5 نشانیاں بیان فرمائی کہ جو لوگ یہ 5 کام کرتے ہیں یہ لوگ سچ مچ ایمان والے ہیں۔ اور وہ 5 کام کیا ہیں؟ الذین آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کے شریک نہ ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے پر، تمام کی تمام اللہ کی صفات پر اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ورسولہ، اور رسول اللہ پر ایمان لانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نبی کی حیثیت سے نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب کی تعلیمات برحق ہیں، سچی ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ تو اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا کہ پتہ نہیں قرآن میں یہ جو حکم ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ہے، یہ جو حضور فرما رہے ہیں یہ صحیح میں فرما رہے ہیں یا اپنی طرف سے گھڑ کے بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان اللہ پر، رسول اللہ پر شک نہ ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر جہاد کرنا اللہ کے راستے میں
اپنے مال کے ذریعے، یعنی جب اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت اور دین کی سربلندی کے لیے مال کی ضرورت ہو تو اپنے مال کو پیش کر دینا کہ یہ میرا مال ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم نقطہ سورہ بقرہ کے شروع میں بیان فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم لوگ خرچ کرتے ہو، یہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ لوگ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تقویٰ والے وہ لوگ ہیں کہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا انداز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ انداز بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، بینک بیلنس ہے، سونے ہیں، چاندی ہیں، زیورات ہیں، ہیرے ہیں، موتیوں کا انبار ہے، جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ پوری کی پوری زمین اور زمین کے تمام خزانے سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، جو بظاہر دکھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ چیز میری ہے، میں اس چیز پر اپنی ملکیت رکھتا ہوں، در حقیقت میرے بھائی اور میری بہن یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس دنیا میں رہنے والی تمام کی تمام چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی۔ تو یہ جو ہمارے پاس مال ہے نا، یہ اللہ کا ہے۔ اور ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب ضرورت پیش آئے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دے دیا جائے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانوں میں اور ایسی تنظیموں میں جو تنظیمیں صحیح معنی میں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں پر جو تنظیمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، جو لوگ بھی رفاہ عام کا کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا، اپنے مال کو پیش کر دینا کہ میں اسلام کی خدمت کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میرا مال حاضر ہے۔ وَأَنفُسِهِمْ، پانچواں کام یہ ہے کہ جب جان کی ضرورت پیش آئے، اللہ کا دین جب ہم سے ہمارا خون مانگے تو ہم اس خون کو بے دریغ پیش کر دیں، جیسا صحابیات نے پیش کیا۔ اپنے دودھ پیتے بچے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایسا کوئی نہیں جسے میں آپ کے ساتھ جہاد میں بھیج سکوں، لیکن یہ میرا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، اسے لے جائیے تاکہ یہ آپ کے لیے ڈھال بنے کہ اگر کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو پہلے میرے بچے کو چھلنی کرے اور پھر آپ تک پہنچے۔ یہ جو جذبہ تھا، ایسی خواتین تھیں حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان کا ایک بھائی کسی جنگ میں مر گیا۔ خنسا بڑی شاعرہ تھی، انہوں نے ایسا مرثیہ کہا کہ پورے عرب کو رلا دیا۔ لیکن جب ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دی، تو قادسیہ کے موقع پر ان کے 4 بیٹے ایک جنگ میں شہید ہوئے، ایک ہی دن میں ایک جنگ میں 4 بیٹے شہید ہوئے۔ لیکن دل میں جب اللہ رب العزت کی محبت جاگزیں ہو چکی تھی، دل میں جب دین کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو چکی تھی، ایک قطرہ بھی آنسو نہیں بہایا انہوں نے۔ اور اس وقت انہوں نے ایسی جواں مردی کا، ایسی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اچھے دیکھنے والوں کے دل دہل گئے کہ یہ خنسا جس نے کبھی اپنے بھائی کی موت پر پورے عرب کو رلایا تھا، آج 4 بیٹوں کی لاش پر ایک قطرہ آنسو بھی نہیں بہا رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ تو ایمان والوں کی 5 نشانیاں ہیں: اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، شک نہ کرنا، مال کے ذریعے جہاد کرنا اور جان کے ذریعے جہاد کرنا۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان دیہات کے رہنے والوں سے ذرا کہیے تو کہ کیا تم یہ بتاؤ گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو ہم نے ایمان قبول کیا، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ زمین و آسمان میں کیا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے اسلام لایا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست قانون بتا دیا۔ اس وقت قبیلے بنو اسد کے جو چند لوگ آ کر احسان جتا رہے تھے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی، ہم نے آپ کے لیے قربانیاں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی پوری انسانیت کو ایک سبق، ایک پیغام دے دیا کہ کبھی یہ احسان مت جتاؤ کہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے کفر کو چھوڑا، ہم کفر کی دہلیز سے واپس آ گئے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے نیکی کی، ہم نے تقویٰ کیا، ہم نے صدقہ کیا، ہم نے رفاہ عام کا کام کیا، ہم نے لوگوں کی خدمت کی، یہ احسان مت جتاؤ۔ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر تم اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ آج اگر ہم 10 روپے خرچ کر کے یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے مدرسے کو پیسے دیے، ہم نے آپ کی تنظیم کو اونچا کیا، ہم نے آپ کو موقع دیا کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، ہم نے آپ کو پیسے دیے، ہم نے آپ کو چیزیں دی، یہ احسان جتانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی اور ایمانی کاموں کی ہدایت دی۔ آج اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے احسان جتاتا ہے کہ میں نے تو نماز بھی پڑھی، مجھ پر مصیبت کیوں آ گئی، میں نے تو زکوٰۃ بھی دیا، میرا مال کیوں برباد ہو گیا، میں نے تو فلاں ایک کام کیا، میرا بیٹا کیوں مر گیا، میں نے تو یہ بھی کام کیا، مجھ پر مصیبت کیوں آ گئی۔ اللہ کو یہ احسان جتانا بالکل بھی پسند نہیں۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتد، یہ احسان مت جتائیے کہ بادشاہ کی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ ارے یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ سے نمازیں پڑھوا رہا ہے، روزے رکھوا رہا ہے، زکوٰۃ دلوا رہا ہے، حج کروا رہا ہے، غریبوں کی، یتیموں کی کفالت کروا رہا ہے۔ وہ اس کا احسان ہے آپ پر کہ وہ آپ کے پیسے کو اپنے دین کے لیے قبول کر رہا ہے۔ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ وہ آپ سے اپنے دین کے کاموں میں خرچ کروا رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے نا کہ میں جو کچھ نیک کام کرتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق، مجھے جو توفیق ملے گی وہ اللہ کے ذریعے ملے گی۔ یہ جذبہ جب انسان میں آ جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے، پھر اللہ اسے بلند کرتا ہے، اسے نوازتا ہے، اسے عطا کرتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ ہر نیکی کے بعد یہ سوچا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے زمین آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سورہ حجرات کو ختم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں کہیں چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسان اور جنات کی جماعت، اگر تم زمین و آسمان کے حدود سے باہر نکل سکتے ہو، کہیں بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو ذرا بھاگو۔ لا تنفذون، تم نہیں بھاگ سکتے، ہرگز نہیں بھاگ سکتے۔ ہر وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت میں جو یہاں پر ہوں، میں بالکل تنہا ہوں، میں بالکل تنہا ہوں، میرے دور دور تک کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں تنہا نہیں ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب 3 لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہیں
تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہیں، 5واں اللہ ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں سوچنے کی۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، ہم کوئی بھی گناہ کریں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دوسری چیز یہ سوچنے کی ہے کہ ہم کبھی تنہا نہیں ہیں، ہم گھبرائیں نہیں، ہم ہمت نہ ہاریں، ہم غم نہ کریں، فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا یقین نہیں کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم اللہ کی نگاہ میں ہو، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، سب اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہیں۔ تو ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمارا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو سورہ حجرات کی آخری آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس ٹکڑے میں یہ پیغام دیا کہ ہم نے سورہ حجرات کے اندر جو احکامات بیان کیے ہیں تم انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ میں تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہوں، اور جب باخبر ہوں تو پھر میں تمہارا حساب لوں گا، ایک ایک چیز کا تمہیں میرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر اسی وقت اس دنیا میں تیاری کر لو، سوچ لو، سمجھ لو کہ تمہیں میرے سامنے کیا جواب دینا ہے۔ آئیے ہم اپنی تیاری ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ اب جو ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ حدیث میں ایمانیات کے تعلق سے سنن ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، اور پھر وہ اس کے سر پر سائبان کی طرح لٹکنے لگتا ہے۔ جب بندہ زنا سے واپس آ جاتا ہے، جب بندہ اس عمل سے ہٹ جاتا ہے، تب اس کا ایمان پھر سے اس کے اندر واپس آتا ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اندر سے باہر نکل جانے کا ایک سبب بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، زنا کا مطلب ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں بدکاری کرنا، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ برا کام کرے، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ برا کام کرے، یہ ہے زنا۔ تو جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر پر لٹک جاتا ہے۔ ذرا تصور کیا جائے کہ اگر اسی حالت میں کسی شخص کی موت آ جائے، کوئی شخص اگر اسی حالت میں مر جائے تو گویا کہ وہ ایسے مرا، اس حال میں مرا کہ اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل چکا تھا۔ اور پھر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو چونکہ اس کا ایمان تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر سے نکل چکا ہے، تو اس کا ایمان چونکہ تھوڑی دیر کے لیے نکل چکا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ پے در پہ مسلسل لگاتار گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ زنا کرنے والا زنا کی نحوست سے جھوٹ بھی بولتا ہے، شراب بھی پینے لگتا ہے، چوری بھی کرنے لگتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالنے لگتا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، وہ دوسروں کے نفع اور نقصان کو نہیں سوچتا، پھر اس کے سامنے صرف اس کے مطلب رہتے ہیں، کیونکہ وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے، وہ ہوس پرست بن جاتا ہے، وہ ایمانی اعمال کا آہستہ آہستہ دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہ زنا کی نحوست ہے۔ لیکن یہ صرف زنا ہی کی نحوست نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ذرا تفصیل کے ساتھ اسی چیز کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن۔ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا،
جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا. جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا. جب کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جس کی طرف لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, تو وہ ڈاکہ ڈالتے وقت مومن نہیں رہتا. یہ چند اعمال ہیں جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال کے کرتے وقت انسان کا ایمان اس کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے. جب کوئی شخص زنا کرے یا چوری کرے یا شراب پیے یا ڈاکہ ڈالے, یہ 4 کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا, چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا, شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا, ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتے وقت مومن نہیں رہتا. تو یہ وہ 4 برے منحوس کام ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان اس کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یوں سمجھا جائے کہ انسان کی جو نجات اخروی ہے, آخرت کی جو نجات ہے, اس کا پورا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آ رہی ہے. اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں نہ مرے, چاہے اس نے پوری زندگی خوب نیک کام کیے ہوں, تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مرا, اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا, تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اور اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں مرتا ہے, چاہے اس کے اعمال جتنے بھی خراب تھے, جتنے بھی سیاہ تھے, وہ اپنے اعمال کی سزا جہنم میں بھگت کر کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو انسان کی جو نجات ہے, آخرت کی نجات, آخرت کے لیے جو جنت ہے, یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان کاموں سے بچے جن کاموں کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ کسی شخص کو یہ خبر نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی. کیا مجھے معلوم ہے کہ میں کب مروں گا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کب اس دنیا سے رخصت ہوں گے؟ ہرگز نہیں, بالکل بھی نہیں. تو پھر ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت, ہر لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہے, ہر گھنٹہ میرا آخری گھنٹہ ہے, ہر منٹ میرا آخری منٹ ہے, ہر سیکنڈ میرا آخری سیکنڈ ہے. تو جب ہم یوں سمجھیں گے اور اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سوچ کر, تصور کر کے ہم جب زندگی گزاریں گے, تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہوگی وہ اللہ کے حکموں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزرے گی. تو یہ حدیث کے موضوع میں نہایت عظیم الشان حدیث آج آپ کے سامنے پیش ہو سکی ہے. اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے فقہ. فقہ کے ابواب میں ہم نے اس سے پہلے مرض کے تعلق سے بہت کچھ سیکھا تھا. اب آج ہم سیکھیں گے عیادت کے آداب کیا ہیں. جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے, کسی کی مزاج پرسی کے لیے جائے, کوئی بیمار پڑ گیا, میرا کوئی بھائی, میرا کوئی دوست, میرا کوئی رشتہ دار, میں اب اس کی عیادت کے لیے گیا ہوں, تو عیادت کرنے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو زیادہ دیر تک وہاں نہ بیٹھے, کیونکہ ممکن ہے مریض کو کوئی ضرورت پیش آ جائے, وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہو اور وہ لاج میں, لحاظ میں ہماری وجہ سے وہ اپنی ضرورت کو مؤخر کر رہا ہو, تو ہم زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں. دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اسے ہم صبر کی تلقین کریں اور ہم اس سے یوں کہیں کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا دے گا. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اللہ سے اچھی امید رکھیں ہم, اور ہم اس سے یوں کہیں کہ آپ کو اس مرض سے, اس بیماری سے شفا ملے گی, آپ اچھے ہو جائیں گے اور بہت جلد اچھے ہو جائیں گے. مریض کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے, وہ زندگی سے مایوس ہو جائے, یا پھر اسے یوں لگے کہ میں کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوں. ابن ماجہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو لمبی عمر کی امید دلاؤ. یعنی تم اس سے یوں کہو کہ آپ بہت جئیں گے, ابھی آپ بیمار ہیں لیکن آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کی زندگی بہت لمبی ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے لمبی عمر کی امید دلاؤ. اس سے اللہ کا فیصلہ ٹل تو نہیں سکتا, لیکن اس سے مریض کو ڈھارس بندھے گی, مریض کو ایک طرح
کا آرام ملے گا، اس کی تکلیف میں تھوڑی وہ اپنی تکلیف میں کمی محسوس کرے گا، اسے تھوڑی ہمت ملے گی، اسے تقویت ملے گی، اسے مضبوطی ملے گی، اسے حوصلہ ملے گا۔ تو مریض کو ہمیشہ اچھی باتیں کی جائیں، اس کے سامنے لمبی عمر کی گفتگو کی جائے، اس سے یوں کہا جائے کہ آپ بہت زیادہ دنوں تک جئیں گے۔ اسی طرح جب بیمار کے پاس کوئی شخص جائے تو وہ کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، بخاری کی روایت میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب کسی کے پاس جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ تو یہ الفاظ کہنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور فرماتے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم رب الناس، اے اللہ جو تمام لوگوں کا تو رب ہے، اذهب الباس، اس بیماری کو ختم فرما دے، اشفی، شفا عطا فرما، وانت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ تو یہ دعا کرنا یہ بھی مستحب ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس ہم جائیں تو اسے یہ دعا دیں، اس کے لیے ہم یہ دعا کریں۔ اسی طرح عیادت مسلم کی بھی کی جا سکتی ہے اور غیر مسلم کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا جاننے والا پہچاننے والا غیر مسلم بھائی اگر بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا کہ ایمان لے آؤ۔ اس کے باپ نے، یعنی اس لڑکے کے باپ نے جو خود بھی یہودی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے، بہتر ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس کا قرب بڑھتا ہے، اور جب ہمارا دوسروں سے قرب بڑھے گا تو انہیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس طرح سے وہ اسلام کے قریب آئیں گے، اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ فقہ کے موضوع میں عیادت کے کچھ مسائل سامنے آ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے امراض سے، شرور سے اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ میں ایک ایسی صفت جسے ہم جانیں گے، سیکھیں گے، اور یہ وہ صفت ہے جو بری ہے، تو ہم اسے اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس سے بچنے کے لیے ہر طرح کے جتن کریں گے۔ اور یہ صفت ہے احسان کر کے احسان جتلانا۔ احسان جتلانا، ہم نے کسی کی مدد کی اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں میں نے فلاں موقع پہ تمہاری مدد کی تھی۔ ہم نے کسی کو کچھ روپے دیے، پھر ہم نے کسی موقع پر اس سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں، تم بھول گئے میں نے تمہیں پیسے دیے تھے۔ ہم نے کسی کو کسی پریشانی سے بچا لیا، اب ہم کسی موقع پر اس سے کہیں تم بھول گئے وہ دن جب تم بہت پریشان تھے، ہم نے تمہیں تمہاری پریشانی سے بچایا تھا۔ یہ ہے احسان جتانا۔ احسان جتلانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْنُن، احسان مت جتاؤ۔ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن، احسان مت جتاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات کو خراب نہ کرو، بالمنی، احسان جتا کر۔ یعنی جب تم کسی پر احسان جتاتے ہو کہ میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری غریبی دور کی، میں نے تمہارا بزنس، میں نے تمہارا تجارت مضبوط کیا، یہ جو تم کہتے ہو، یہ جو تم احسان جتاتے ہو، یہ تمہاری نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی شخص پر احسان کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس پر احسان جتلا دیتے ہیں، ہم اس کو عار دلا دیتے ہیں، تم بھول گئے میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا،
تمہیں یاد نہیں ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ اس طرح کے جملے ہماری نیکی کو برباد کر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر کے برباد نہ کرو، والاذا، اور تکلیف دے کر، یعنی کسی شخص پر احسان کر کے اسے تکلیف پہنچا دینا کہ میں نے تو تم پر احسان کیا تھا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ تکلیف پہنچا کر اپنی نیکیوں کو تم برباد مت کرو۔ اور ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی پودا بویا لیکن ایک بالکل چکنے پتھر پر، تو ظاہر ہے کہ جس طرح چکنے پتھر پر پودا اگ نہیں سکتا، بارش اگر آئے گی تو اس بارش کی وجہ سے وہ پودا لگے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، بلکہ وہ بیج تو بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص احسان کر کے جتلاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے چکنے پتھر پر رکھا ہوا بیج، کہ جیسے ہی اس نے احسان جتایا فوراً اس کی نیکی برباد ہو گئی، بہہ گئی، ختم ہو گئی۔ تو نیکیاں جمع کرنا اہم ہے، لیکن نیکیاں جمع کر کے اس کی حفاظت کرنا، یہ نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ جی ہاں، میں نے بالکل درست کہا اور آپ نے بالکل صحیح سنا کہ نیکیاں کرنا اہم ہے، لیکن نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ سیکھا کہ ہم اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرتے ہیں تو ہمارے نام اعمال کے نیچے گناہوں کا سوراخ نہ ہو جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں، نکل جائیں، ختم ہو جائیں۔ اسی طرح سے جب ہم نیکیاں کریں تو احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو بہا نہ دیں، تباہ نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں، احسان نہ جتائیں۔ یہ احسان جتانا بری صفت ہے، یہ صفت ہمارے اندر نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں استحضار کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر کتنی ساری نعمتیں ہیں، اور جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ ہم کرتے ہیں یا یہ اللہ کی توفیق ہے؟ جب ہم یوں سمجھیں گے کہ ہماری تمام کی تمام نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہیں، اس کی مدد سے ہیں، اس کی رحمت سے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو ہم کوئی نیکی نہ کر سکیں، وہ نہ چاہے تو ہم کسی گناہ سے نہ بچ سکیں، جب ہمارے ذہن میں یہ تصور جمے گا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، اگر ہم 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اگر ہم تازہ فکر میں کسی بھی پروجیکٹ میں، تازہ فکر کے کسی بھی پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں، اگر ہم تازہ فکر کے مدرسوں میں تعاون کرتے ہیں، تو یہ میرا اپنا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر میں اس علمی نشست کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور میں اپنا وقت لگا رہا ہوں تو یہ میری اپنی قربانی نہیں ہے، یہ میرا اپنا کوئی فضل نہیں ہے، میرا اپنا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گناہ سے بچنے کی بھی طاقت نہیں، نیکیاں کرنے کی بھی ہمت نہیں، مگر اللہ کی مدد سے۔ تو جب ہم یوں سوچیں گے کہ ہماری تمام کی تمام نیکیاں اور ہمارا گناہوں سے بچنا سب اللہ کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم کسی پر احسان نہیں جتائیں گے۔ پھر ہمیں یوں لگے گا کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، نیکی کی، صدقہ کیا، یہ سب اللہ کی توفیق سے، اللہ نے کروایا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا۔ تو ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں تو پھر ہمارے لیے احسان جتلانے سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جو ہمارا آج کا آخری موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ۔ آج ہم سورہ اخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل، قل یہ جو قاف ہے یہ حلق سے ادا ہوگا، قل، قل، اور قاف کے بعد جو لام ہے اس لام کو نہ زیادہ موٹا کریں گے نہ باریک، درمیان میں رکھیں گے۔ قل هو اللہ، اللہ میں جو لام ہے نا، اس لام کو ہم بالکل پر کریں گے، موٹا کریں گے، هو اللہ، کیونکہ اللہ سے پہلے ہوا کے واو کے اوپر زبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے، پر ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، احد، اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی
کہ 5 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر جزم آئے تو آواز ہماری طرف لوٹتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال۔ تو یہاں احد میں دال کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، ہم دال پر رک رہے ہیں۔ احد، احد، دال میں آواز واپس ہماری طرف پلٹ رہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ میں اللہ کو، لام کو ہم موٹا کریں گے، اللہ، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے۔ اللہ الصمد، صمد صاد سے ہے، سین سے نہیں ہے۔ سین اور صاد دونوں میں فرق ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز پر ہوتی ہے، اور صاد یہ ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، خص ضغط قز، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ کچھ حروف ہیں، یہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں۔ اللہ الصمد، لم، لم میں جو لام ہے اس لام کو ہم نہ پر کریں گے نہ باریک کریں گے، درمیان میں رکھیں گے۔ لم یلد، یلید میں جو لام ہے یلد، لد، یہ لام باریک ہوگی کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد میں بھی قلقلہ ہوگا، ولم یولد میں بھی قلقلہ ہوگا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یکن لہ، یکن ل، ل اس کو نہ باریک نہ پر بلکہ درمیان میں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا، ون یہ واو ہے، واو میں ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملاتے نہیں ہیں بلکہ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، واو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد میں بھی قلقلہ ہوگا۔ تو یہ سورہ اخلاص تجوید کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت اس نشست کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت میں، اس کی امان میں، صحت، عافیت، تندرستی، ایمان اور سنت کے ساتھ رہیے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔